الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یوسف علیہ السلام تو جیل چلے گئے، پھر جیل میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہاں دو قیدی اور بھی تھے، ایک عرصہ سے قید کے اندر تھے۔ ایک کو اس لیے قید کیا گیا تھا کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، اس پر یہ الزام تھا۔ اور ایک اور بھی تھا، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اسے اوپر سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور یوسف سے کہا کہ آپ ہمیں بڑے اچھے اور بھلے بندے معلوم ہو رہے ہیں، نیک سیرت بھی لگ رہے ہیں اور نیک صورت بھی لگ رہے ہیں، اس لیے اگر آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انہیں توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، خیر خواہی کی دعوت دی، بہت سی خیر کے کام بتائے۔ پھر آخر میں ان کی تعبیر بھی بتائی کہ تم میں سے ایک بندہ تو نجات پا جائے گا اور بادشاہ کو پھر سے شراب پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے سپرد ہو جائے گی، اور دوسرا بندہ پھانسی چڑھ جائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب تحقیقات مکمل ہوئی تو فیصلہ اسی طرح ہو گیا کہ ساقی بے گناہ ثابت ہوا اور باورچی قصوروار ثابت ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں اور بھی پڑا ہے۔ لیکن وہ ساقی جب رہا ہوا اور رہا کی خوشی کے اندر وہ سب بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، قصور کوئی نہیں۔ اللہ نے نکالنے کا ایک طریقہ، ایک جو ہے حیلہ، اللہ نے ایک طریقہ ظاہر کیا نکالنے کا کہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا جاتی ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 خوشے جو ہے وہ بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ اپنے سارے اراکین اسمبلی کو جمع کیا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، کسی کو تعبیر آتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تعبیر ہمیں نہیں آتی، یہ تو فضول سے خواب لگتا ہے۔ تو اس بندے کو جو رہا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کی تعبیر پر، اسے یاد آ گیا کہ تعبیر بتانے کا جو ماہر ہے وہ تو جیل میں پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دیں جیل تک جانے کی، میں ابھی اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اس شخص کو جیل جانے کی اجازت دے دی۔ وہ وہاں پہنچا اور جو ہے جا کر سارا واقعہ سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال جو ہے کھیتی باڑی خوب کرو، اناج کو محفوظ کرو، اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے ہوں گے، اور قحط سالی کے بعد اس کے بعد پھر 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی، دوبارہ جو ہے وہ حالات جو ہے خوشگوار ہو جائیں گے، ہریالی پھیل جائے گی، فصلیں خوب ہوں گی۔ تو جب آ کر یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ تعبیر ایسی ہے، واقعی تعبیر ہے، اور یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اس بندے کو لے کر آؤ جس نے یہ تعبیر بتائی، اسے لے کر آؤ۔ یہ وہاں پہنچے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو یہاں لے کر آؤ، ایسا سمجھدار بندہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کے قاصد پہنچے یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو انہوں نے باہر آنے میں جلدی نہیں کی۔ ان سے کہا کہ نہیں، قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ پہلے جا کر اس مسئلے کی تحقیق کرو جس مسئلے کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، ان عورتوں کی تحقیق کرو کہ قصور ان کا تھا یا قصور میرا تھا۔ پہلے اس بات کو صاف کرو، اس کے بعد پھر مجھے یہاں سے لینے کے لیے اور پھر میں جاؤں گا۔
کیونکہ عام آدمی نہیں تھے، نبی تھے، نبی بننے والے تھے یا بن چکے تھے۔ ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کیا اور پوچھا بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، جرم ہمارا ہے۔ جب بات صاف ہو گئی تو زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا بے گناہ بالکل سچے تھے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس آئے۔ تو اگر آج بھی کسی اہل ایمان پر، کسی عالم پر، کسی مفتی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس کے لیے خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، اپنے الزام کو صاف کرے، اس کو دھوئے، اس کی گواہی پیش کرے۔ اس نے عوام میں چلنا ہے، خطابت کرنی ہے، نماز پڑھانی ہے، حکومت کرنی ہے، قاضی بننا ہے، لوگ اس پر انگلی نہ اٹھائیں۔ بالکل بات واضح ہونے کے بعد جو ہے پھر میدان کے اندر اترنا چاہیے۔ جو لوگ ان کا دامن صاف ہوتا ہے وہ برسر ممبر برسر اسٹیج کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ہمارے بارے میں کچھ ہے تو لاؤ، اور جن کا دامن داغدار ہوتا ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں، وہ سفارشیں طلب کرتے ہیں، وہ امریکہ اور روس اور سعودیہ اور دیگر ملکوں سے مدد مانگتے ہیں، اور جن کا دامن صاف ہوتا ہے وہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ انہیں عزت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنی عزت اور حفظ و امان کے اندر رکھے، اور اللہ ہماری ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔